سورہ انفال کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جس وقت تم سے اللہ وعدہ کرتا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو، اگرچہ ناراض ہوں گناہگار۔ جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے تو پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے، اور یہ تو دی اللہ تعالیٰ نے فقط خوشخبری، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے دل تمہارے، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ بدر کا پس منظر بیان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بیان ہوا تھا کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، تو اس کے تعاقب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ دو میں سے کوئی ایک چیز تمہیں مل جائے گی، یا تو عیر ملے گا یا نفیر ملے گا۔ عیر وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا تھا، اور نفیر وہ جماعت جو مکہ سے لشکر نکل کے آ رہا تھا لڑائی کے لیے۔ تو اب مسلمان اس میں تھے، کشمکش میں گو مگو میں تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اتنا مطمئن رہو کہ ایک ان میں سے تمہارا ہے، لیکن اب کون سا یہ نہیں بتایا۔ یہیں سے ایک نقطے کی بات جو ہے علماء نے یہ کی ہے کہ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ساری کی ساری قرآن پاک میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس وعدے کو رپورٹ کیا گیا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ۔ اس وعدے کا جو تذکرہ ہے، یہ وعدہ خود یہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا تھا، تو یہ اس کی حکایت بیان ہو رہی ہے، اس کی رپورٹ ہو رہی ہے، خود وعدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ یار ہمارا تمہارا کل جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو کل معاہدہ جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور آج آپ اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ تو اس وعدے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی وہ ایک تو کتاب کی صورت میں قرآن پاک، ایک اس کے علاوہ بھی ہوتی تھی۔ جبکہ کچھ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، جن کے سرغنے تھے غلام احمد پرویز، یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہی صرف قرآن پاک کی صورت میں، وہی اس کے علاوہ نہیں ہے، حدیث کا سرے سے انکار۔
تو خیر یہ تو ضمناً بات ہوئی، اور بھی بہت سی آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وحی صرف قرآن پاک کے اندر منحصر نہیں ہے. قرآن پاک تو سارا وحی ہے، لیکن وحی اس کے علاوہ بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری وحی ہیں، لیکن سر فرق اتنا ہے کہ یہ وحی مطلوع ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے. یعنی اس وحی کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی. نمازوں میں وہ نہیں پڑھا جاتا، ویسے اس کو بطور ثواب کے نہیں پڑھا جاتا جیسے قرآن پاک کے ہر حرف پر ہمیں ثواب ملتا ہے، ایسا ثواب کا وعدہ اس میں نہیں ہے. وہ ویسے حدیث پڑھنے کا ثواب برکات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو قرآن پاک کی تلاوت کا اجر ثواب ہے وہ اس پر نہیں ہے. یہ فرق ضرور ہے، لیکن شریعت کے ماخذ دونوں ہی ہیں. قرآن پاک سے بھی شریعت حاصل ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد قرآن پاک پر بھی ہے اور حدیث طیبہ پر بھی ہے. بہرحال تو یہاں فرمایا کہ ہماری طرف سے ایک وعدہ تھا کہ تمہیں ایک جماعت ضرور ملے گی، اور تمہاری خواہش یہ تھی کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یعنی جو ذرا قافلہ ہے تجارتی وہ ہاتھ لگے. ایک تو اس کے اندر مال بہت سارا ہے، کافروں کی کمر ٹوٹے گی معاشی اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی لڑائی بھڑائی کا بھی زیادہ امکان نہیں ہے. کتنے لوگ ہوں گے قافلے کے ساتھ؟ زیادہ 70 ہوں گے، 100 ہوں گے. قافلہ بہت بڑا ہے. تو ہمارے پاس ہم 313 ہیں، تو قافلہ سا ہاتھ آ جائے گا تو یہ تو بالکل ترنے والا ہے، اس میں ہماری کوئی کچھ بھی نہیں جائے گا. لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. عرفت ربی بفسق العزائم. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے، کہ اللہ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، انسان کچھ اور چاہتا ہے. ہمارے ساتھ بھی زندگی میں 10 دفعہ ہوتا ہر آدمی کے ساتھ ہے. کسی کو پہچان ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی. کوئی اس بات کو نوٹ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. ہر آدمی کی تدبیریں کچھ ہوتی ہیں. کیریئر کے بارے میں شروع میں ویژن کچھ بنائے ہوتے ہیں انسان نے، پھر رفتہ رفتہ وہ بھیڑ سے نکلتے 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 اپنی جو روڈ ہے اس سے نکلتے نکلتے کسی اور راستے کا مسافر بن جاتا ہے. شادی سوچی کہیں اور ہوتی ہے، ہو کہیں اور جاتی ہے. آگے کے مستقبل کے ارادے کچھ اور سوچے ہوتے ہیں، محنتیں کوششیں سارے نقشے کچھ اور بنائے ہوتے ہیں، لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ ہم اگر خود خالق ہیں، خود ہم اپنے مالک ہیں اپنے آپ کے، تو یہ پھر ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں. ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم فیصلے وہ کرتے ہیں جو ہم نے چاہے نہیں ہوتے، جو ہم جن کی چاہت بھی نہیں رکھتے لیکن فیصلے کرتے ہیں وہ. تو یہ کوئی تدبیر ہے اوپر سے جو ہمیں مجبور کر دیتی ہے ایسا کام کرنے پر. اس کو فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم. میں نے اپنے ارادوں کے مضبوط ارادے، جن کو میں نے بہت عزم کہتے ہیں، اس ارادے، صرف ارادے کو نہیں، وہ ارادہ جو آپ کے درمیان اور اس کام کے درمیان کوئی رکاوٹ اور نہیں رہ گئی، بس اب آپ نے کر گزرنا ہے اس کو. تو فرمایا کہ یہ جب ٹوٹے میرے، اسباب بھی موافق سب کچھ تھا، لیکن نہیں، نتیجہ ویسا نہیں ملا مجھے. تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، کوئی اور بھی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو میرے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے اور اپنی مشیت اس کے غالب آ کے رہتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ تمہارا ارادہ تو یہی تھا، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ تعالیٰ اسلام کا جھنڈا بلند کریں، حق کا بول بالا کریں اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں. وہ کافروں کی جڑ جو ہے وہ قافلہ لوٹنے سے نہیں ہو سکتی، کٹتی تھی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ کچھ وقت کے لیے کافر مغلوب ہو جاتے، کہیں رک جاتے، حملہ نہ کرتے مثلا، اور ہو سکتا کر بھی دیتے، کیونکہ قافلہ اگر لوٹ کے مسلمان مدینہ میں جاتے تو وہ لشکر جو ہے وہ چل تو پڑا ہی تھا وہاں سے. اب وہ آ کے حملہ کرتا، پھر لڑائی ہوتی، پھر دیکھتے کیا ہوتا، پھر نتیجہ کیا ہوتا. اسباب کی دنیا میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ کچھ ایسا کروا دیا جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اے ایمان والو، کبھی تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اصل میں وہ تمہارے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی تم کسی چیز کو بہت اچھا دل سے چاہتے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تو یہاں بھی اللہ کی فیصلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو قافلہ ہے لاؤ لشکر والا، 1000 والا، اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروایا جائے، اور کروا کر پھر حق کا بول بالا کیا جائے اور کفر کا منہ کالا کیا جائے. لیحق الحق ویبطل الباطل.
حق کو حق کیا جائے، ثابت کر دیا جائے، اور باطل کا باطل ہونا کھول کے پوری دنیا کے سامنے لے آیا جائے کہ 313 نہتے لوگ، نہ تلواریں پوری، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، جنگ کا ساز و سامان سرے سے ہے ہی نہیں کوئی، اور ادھر 1000 آدمی ہے اور سب کیل کانٹے سے لیس، مقابلہ کیا ہے؟ ایک تلوار والا آدمی تو 100 آدمیوں کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ سکتا ہے، چہ جائے کہ وہ 313 اور 1000، یعنی ایک کافر 3 کافروں کے بدلے میں ایک مسلمان پڑ رہا تھا، یعنی 3 کافر مل کر اپنی تلوار، نیزے، تیروں سمیت بھی ایک مسلمان کو نہیں مار پا رہے۔ اب یہ عجوبہ نہیں ہے دنیا کا، تو اور کیا ہے؟ حیرت ناک چیز ہے یہ واقعہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ اس میں اللہ حق کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ جہاں میں ہوں پھر وہاں کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری پشت پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ بات دکھانی تھی۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ پیدا کرنے کے پھر پروسیس بھی یہی والا چاہیے تھا کہ کافروں سے مقابلہ ہوتا، اگر قافلے پر حملہ ہوتا تو پھر کوئی امتیاز نہ کھنچتا، کوئی بات واضح نہ ہو پاتی کہ یہ اللہ کا کرنا ہے، یہ کسی اور کا کرنا نہیں ہے۔ جیسے کل بھی بیان ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بس تلوار بس قریب ہی جاتی تھی، گردن پہلے کٹ جاتی تھی، اور بڑے بڑے کافروں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے نہیں مارا، انہوں نے ہمارے ہاتھ نہیں باندھے، نہ انہوں نے رسیاں ہمیں باندھی ہیں، ان کو لگا ایسے کہ انہوں نے کیا لیکن انہوں نے کیا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مدد آئی تھی خاص بدر کے اندر۔ فرمایا کہ آگے استستغیثون ربکم، جب معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ تو کہانی کچھ اور ہو گئی ہے، وہ قافلہ تو نکل گیا، تجارتی قافلہ نکل گیا، اور یہ جو لشکر ہے فوج مکہ کی وہ سامنے آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فطری ایک چیز ہے، انسان اسباب سے بالکل یا نظر ہٹا نہیں سکتا، اسباب جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایک فطری بات ہے کہ اب کیا بنے گا یہ اندیشہ تو ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو جھولی پھیلا دے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، فاستجاب لکم، تو وہ تمہاری مدد کو پہنچ گیا، تمہاری فریاد کو تمہارا رب آ گیا، اور یہ وعدہ کیا کہ 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں جو لگاتار آئے گا، پھر وعدہ کو اور بڑھایا کہ 3000 آ جائیں گے، پھر فرمایا 5000 بھی آ جائیں گے، حالانکہ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے، کیونکہ ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پورے جن و انس ایک طرف اور ایک فرشتے کی پاور ایک طرف، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ایک فرشتہ۔ پھر فرشتوں کے آگے فرشتے بڑے فرشتے ہیں، تو یہ تو سب ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں پھر کہاں ہیں، کتنی بڑی طاقت ہے اس کی، کتنی بڑی قدرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اسباب کے درجے میں چونکہ تعداد کی بات چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تعداد پھر فرشتوں کی اسی لحاظ سے کر دی تاکہ مزید مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ بیچارہ اس کشمکش میں رہتا ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو جتنا رزق میری مقدر میں لکھا ہے مجھے ایک دم دے دے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ ایسی کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ شیطان جو ہے نا یہ مجھے وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا کل کہاں سے کھائے گا، تو جب رزق میرے سامنے ہوگا تو میں اس کا منہ بند کر سکوں گا، میں کہوں گا یہاں سے کھاؤں گا۔ تو وسوسہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر آ کے شیطان جو ہے نا کھس پھس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا کرے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ جو ساری اندر کی یہ جو کانا پھوسی کر رہا ہوتا ہے یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو تاجر ہوتا ہے وہ ملازم کی نسبت زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، کیونکہ اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ مال خرید تو لایا ہوں، یا اللہ نکل جائے کچھ ہو جائے، پیمنٹیں آ جائیں، فلاں کی ادائیگی ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ لیکن ملازم سکون سے ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مہینہ بھر جانا ہے، میری تنخواہ پکی، اس کو اطمینان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سبب اس کے سامنے اپنی پوری شکل میں آ جاتا ہے، اور جو تاجر ہوتا ہے اس کے سامنے سبب پوری شکل میں نہیں آتا، اس لیے اس پر انسان کو کچھ نہ کچھ وہ کھلبلی سے اندر مچی رہتی ہے۔ تو یہ کھلبلی مچنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے،
جیسے ایک آدمی آپ کو یہ کہے کہ آپ کی میں نے دعوت کر دی، آپ کا کھانا میری طرف ہے، لیکن یہ نہ بتائے، آپ پوچھیں بھائی کس وقت کی ہے، کہتا ہے کسی وقت بھی کر دی ہے، پکی بات ہے، یہ دیکھیں میں نے بجٹ مختص کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اب آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ سوچیں گے یار ناشتے کی ہے، دوپہر کی ہے، رات کی ہے، آج کی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، تو یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ اس وعدے کے وقت کے اندر ہے، وعدے کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ کرے گا ضرور۔ تو اس قسم کی جو اطمینان ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں کا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ وعدہ آ گیا کہ مدد آئے گی تو اتنا بھی کافی تھا، لیکن یہ اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے اس کے اندر، انسان تفصیل مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مردوں کی زندہ ہونے کا پروسیس دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایمان نہیں لائے؟ فرمایا بالکل لایا ہوں، لیکن کیوں؟ اطمینان قلبی مانگتا ہوں۔ اطمینان کس چیز پہ؟ پروسیس دیکھنا چاہتا ہوں، رزلٹ مجھے پتا ہے کہ آپ نے جب کہہ دیا مردے زندہ ہوں گے، لیکن اب میں چونکہ انسانی ذہن ہے وہ کہتا ہے کہ ذرا پروسیس دکھائی دے کیسے ہوں گے، اس لیے سوال کیفا ہے، کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، کیفیت جاننا چاہتا ہوں، باقی مجھے حقیقت تو پتہ ہے کہ ہوگا یہ کام۔ تو کیفیت جان لینے سے، تفصیل جان لینے سے اطمینان بڑھ جاتا ہے آدمی کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے فرشتوں کے اتارنے کا، تو وہ تفصیل دے دی اس کی، پھر یہ کہا کہ مدد کروں گا، لیکن کیسے کروں گا؟ فرشتے اتاروں گا۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ پہلے کہا 1000، پھر کہا کہ اور بڑھا دیتے ہیں آپ کو 3000، پھر 5000۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ تھم جائیں، ثابت قدم ہو جائیں، جم جائیں۔ فرمایا وما جعلہ اللہ بشرا، یہ اللہ کی طرف سے بشارت تھی اس بات کی کہ فتح تمہاری ہے۔ فرشتوں کے آنے کا مطلب فتح تمہاری کرنا، تمہارے نام، بدر کا مارکہ تمہارے نام لگانا تھا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس وجہ سے بھی تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، تم بالکل پرسکون ہو جاؤ کہ اب ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب تفصیل ہمیں بتا دی کہ یہ طریقہ ہوگا مدد کا، تو بس ٹھیک ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، باقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرشتے آئیں تو فرشتے تمہاری مدد تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم کل کو فرشتوں کو پوجنا شروع کر دو کہ ہاں یہ ہمارے بڑے کام آئے تھے۔ فرشتے تھوڑی مدد کر رہے ہیں، فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ وہ براہ راست بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کا حکمت ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے، فرشتوں کو بطور آلے کے استعمال کر لیتا ہے۔ آلے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے آپ قلم اپنے ہاتھ میں لے کر لکھتے ہیں تو قلم تھوڑی لکھتا ہے، آپ لکھتے ہیں لیکن قلم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو فرشتے خود کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔